नक्शबंदी को तुमने तकरीर के लिए क्यों बुलाया? अहमद नक्शबंदी मसलक आला हजरत के खिलाफ तकरीर करता है और वहाबियों की तारीफ करता है। हमारी जुबान को अल्लाह के वास्ते बंद रहे। तुमने अपनी गंदी शरारतों में सैयद मदनी मियां साहब क़िबला से तुमने उस शहजादे को इख्तिलाफात के कीचड़ में ढकेल दिया। अल्लामा सालिम मियां साहब क़िबला बदायूनी, अल्लामा हाशिमी मियां साहब क़िबला सुबह उठे तो आला हजरत, दोपहर हुई तो आला हजरत, शाम हुई तो आला हजरत, सुबह मसलक आला हजरत, शाम मसलक आला हजरत, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। कल मेरा बयान राजकोट में था, गुजरात में। हैदराबाद से निकला, एयरपोर्ट पहुंचने तक ताखीर हो गई। मैं तो टाइम पे निकला था, बीच में ट्रैफिक इतनी ज्यादा मिल गई, एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। वो बेचारा कल का जलसा गया, चला गया। मैं रात भर का जागा हुआ, तकरीर करके थका मांदा था, घर को गया, पहले सो गया मस्त। शाम उठा तो ख्याल आया, अरे मेरी बेंगलुरु की टिकट राजकोट से है और मेरे को जाना है हैदराबाद से। अब अगर मैं मौलाना अनवार अहमद साहब क़िबला को फोन करता तो मौलाना के चाहो जलाल का सामना करना पड़ता। मौलाना बोलेंगे वो मेरे को नहीं मालूम कहां से आती आओ, हवा में उड़ के आओ, बिजली में बैठ के आओ, मगर मेरे जल से मैं जरूर आओ। तो मैं बोला मौलाना को फोन करना नहीं, हजरत को टेंशन देना नहीं, अपन ही एडजस्टमेंट करना। तो अब मैं इशा की नमाज पढ़ के मोबाइल हाथ में लेकर बैठा, टिकट बनाने। शरीफ आदमी, बेंगलुरु का टिकट आमतौर पे 2000-2500 में मिल जाता शराफत से। तो बोला गए तो भाई 2-2,500 रुपए टिकट तो बनाएंगे, उनके बनाने बैठा तो आप यकीन मानिए 20,000 रुपए बता रहा। मैं बोला अगर अनवार अहमद साहब क़िबला को इसकी इत्तला हो गई, हजरत तो अल्लाह वाले माफ कर देंगे, मगर उनके इंतजामिया को हार्ट अटैक हो जाएगा। बोला बोलना नहीं, बोला फ्लाइट में जाना नहीं, नाइट ले लो, करना क्या? ट्रेन को सर्च करे तो रात के 1:20 को ट्रेन थी बेंगलुरु के लिए। सुबह 11:30 बजे छोड़ने वाली थी शराफत से बेंगलुरु में। तो मैं शरीफ आदमी उसको बुक कर लिया। बुक करके जब मैं घर से निकला 12:30 बजे, एक रेलवे स्टेशन पहुंच गया 1 बजे। तो वहां आया तो बोर्ड पे लिखे हुआ है 3:30 बजे लोग। मैं बोला पूरी दुनिया तरक्की कर सकती मगर हमारा रेलवे कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब शरीफ आदमी यकीन मानिए पहली मर्तबा जिंदगी में जैसा कुर्सी पे बैठा ना, I6 प्लेटफॉर्म के पास वो पिल्लर के मुंडे पे बैठ गया तो वो आशिकों का झुरमुट पूरे घेर लिए रेलवे स्टेशन पे। मैं बोला यही जलसा शुरू कर दूं। एक जना मिठाई का डब्बा ला के दे रहा, एक जना बिस्किट का डब्बा ला के दे रहा, एक जना पलटी और ला के दिया, एक जना बोतल लगा के दे रहा, सब जमा कर लेते जा रहा हूँ, डाल लेते जा रहा हूँ। आशिकों का झुरमुट घूमा। आप बातचीत करते करते खैरियत नहीं आ रहा, हजरत आप अरे कौन सा एंटीक पीस क्या रेलवे स्टेशन पर नहीं बैठ सकता? मैं कोई वजीर आजम थोड़ी हूँ जो हमेशा फ्लाइट में फिरूंगा। कभी कभी ऐसा होता है भाई। बहरहाल अल्लाह रहम करे हमारे रेलवे पे। 4:30 बजे आई ट्रेन, 4:30 बजे ट्रेन में बैठा। अब हजरत जो है मेरे को पूछते जा रहे, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ। हजरत को टेंशन नहीं होना क्योंकि दीन का काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ये फ्री के टेंशन आप कहां से देते रहेंगे? हजरत पूछ रहे हैं आप एयरपोर्ट पहुंच गए? मैं बोला मैं पहुंच जाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। 4 बजे शरीफ ट्रेन जो 11:30 को छोड़ना था 4 बजे छोड़ी यशवंतपुर। वहां से मैं कार लिया, खुद ही बुक कर लिया। जिंदगी का पहला तारीखी जलसा है, पूरे काम मैच कर लिया। अब ट्रेन में बैठ के अपने बेंगलुरु के आशिकों को फोन मार रहा हूँ। उन्हें बोलता हजरत 8,000 बोल रहा, उन्हें बोलता 6,000 बोल रहा। अरे नको रे भाई, दीन का काम कर रहे हैं बेचारे, कहाँ का मदरसे चलाना, जलसे करना, फिर कार वाले को तो पैसे दिए तो कहाँ से होता है दिन की खिदमत। आखिरी में मैं बुक कर लिया 5,000 रुपए, पूरे काम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सीख गया, ले लेके आया। तो सुना रहा हूं इस वास्ते कि ट्रेन में सो गया था फजर की नमाज पढ़ने के। तकरीबन 1:30 बजे उठा, उठ के ही ऐसे व्हाट्सएप खोला तो मेरे बेचारे
بانسنی علاقہ ہے راجستھان میں، وہاں کے ایک عاشق ایک ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھا تو میرے ساتھ توڑ گئے، پوری نیند اڑ گئی میری، ہونا اتنے بڑے لوگ اتنے خطرناک کام کرتے۔ ایک بڑے صاحب ہیں ہماری صف اہل سنت میں، ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمد نقشبندی کو تم نے تقریر کے لیے کیوں بلایا؟ احمد نقشبندی مسلک اعلی حضرت کے خلاف تقریر کرتا ہے اور وہابیوں کی تائید کرتا ہے۔ میں ان کے بارے میں، میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، میں کبھی ان کو دیکھا نہیں، کبھی ملا نہیں، یا ہوا بھی تو کبھی زندگی میں دیکھا تو کبھی مجھے یاد ہے بھی نہیں، نہ وہ بیچارے کبھی مجھے دیکھے نہ میں کبھی ان کو دیکھا۔ بڑے آدمی ہیں، نام بھی بڑا ہے، لیکن انہوں میرے تعلق سے ایسی بات کر تو مجھے اتنا تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا، اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کیسا کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کا شیر آیا اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ رسول کلی ہے۔ بڑے تعجب میں پڑ گیا ہوں۔ خیر میں بڑوں کے تعلق سے تو، ان کے تعلق سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے نا، انہوں نے ہمیں بڑوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے جن کا جھوٹا پیا ہے نا، انہوں نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ ہم جس درسگاہ میں بیٹھے ہیں نا، وہاں پر بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم فتنے مچانے والے مولوی نہیں ہیں، ہم اختلاف اور انتشار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اختلاف خدا کی قسم کسی سنی سے نہیں ہے، یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، یا غوث یا غریب نواز کی صدائے بلند کرنے والوں سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہماری زبان کو اللہ کے واسطے بند رہنے دو، ہم تم سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہم تمہارا احترام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا جواب نہیں دیں گے، لیکن ہاں آپ کے کان بھرنے والے حواریوں کا جواب ضرور دیں گے۔ اے ظالمو، تم نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کے کانوں کو بھر 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 کے تم نے اہل سنت میں اتنے فتنے مچائے، اتنے فتنے مچائے، اتنے فتنے مچائے کہ تم نے پوری اہل سنت کو توڑ کے ڈال دیا۔ تم شرارتوں پر شرارت کرتے گئے، ایسے ایسے مینارۂ نور اہل سنت کے، ایسے ایسے شہزادے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، تم نے اپنی گندی شرارتوں میں، اپنی ناپاک کوششوں میں، اپنی بد اخلاقیوں میں، اپنی بدتمیزیوں میں تم نے ان اہل سنت کے شہزادوں کو کھینچ لیا اور اختلافات کے کیچڑ میں ان کو ڈھکیل دیا۔ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، اللہ اس بزرگ کامل کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ ارے اس سیدزادے نے پوری زندگی اہل سنت کے لیے گزاری۔ ظالموں، تم نے اپنی ناپاک حرکتوں، اپنی بد اخلاقیوں، اپنی ضلالتوں سے تم نے اس شہزادے کو اختلافات کے کیچڑ میں ڈھکیل دیا۔ علامہ سالم میاں صاحب قبلہ بدایونی، تاجدار اہل سنت رحمت اللہ علیہ، میں ان کا بہت بڑا عاشق اور فین ہوں۔ اخلاق کے دھنی، اپنے بزرگوں اسلاف کی یادگار، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت، ان حواریوں نے، ان چیلوں نے، ان بدبختوں نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کے کانا بھر 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 کے اس مقدس شخصیت کو بھی اختلافات کا گندا تاج پہنا دیا تھا، اپنی شرارتوں میں ان کو لپیٹا تھا۔ علامہ ہاشمی میاں صاحب قبلہ، جس کی تقریر نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا شعلہ روشن کر دیا، جس شہزادے کو آج سونوں میں تولنا چاہیے تھا،
ان ظالموں نے اپنی ناپاک منحوس کوششوں، عزائموں، اپنی شریر حرکتوں کی وجہ سے ان شریروں نے اس سید زادے کو، اس خاندان نبوت کے اس شہزادے کو اختلافات کے ماحول میں ڈھکیل دیا۔ کس کس کے ساتھ تم نے اچھا کیا بتاؤ؟ وہ بیچارے پاکستان میں بیٹھ کر سنیت کے علمبردار، صبح اٹھے تو اعلیٰ حضرت، دوپہر ہوئی تو اعلیٰ حضرت، شام ہوئی تو اعلیٰ حضرت، صبح مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، شام مسئلہ کی اعلیٰ حضرت، پوری زندگی اعلیٰ حضرت کرتے گزر رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، ارے وہ بیچارے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تم نے ان کو بھی اپنی گندی ضلالتوں سے محروم رہنے نہیں دیا، تم نے ان کے اوپر بھی فتوے بازی، شرارت انگیزی، ضلالت، ان کے اوپر بھی تم نے کیچڑ اچھیل دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے کان بھر بھر کے تم نے اتنے بڑے مفتی کو ضلالت اور رسوائی کے جنگل میں ڈھکیلنا چاہا، لیکن ظالموں تمہاری کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، تم ناکام ہوگے، تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ پیارے دوستوں، اور اب ان ظالموں نے مجھ جیسے گنہگار آدمی کا نام لے کر صرف ہمارا حضور اتنا ہے کہ ہم اہل سنت کے لیے مرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ اہل سنت کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ظالموں کان کھول کر سن لو، تم کیا ایک کلپ بنا کر خوش ہو جاؤ گے؟ تم کیا علماء کے کان بھر بھر کر ان سے باتیں بلواؤ گے؟ ارے ظالموں کان کھول کر سن لو، تم کہہ رہے ہو احمد نقشبندی وہابیوں کی تعریف کرتا ہے، احمد نقشبندی اہل سنت والجماعت کے خلاف بولتا ہے، اگر تمہاری ماں نے تمہیں حلال کے نطفے سے جنا ہے، ایک دلیل لا کے دے دے کہ ہم نے وہابیت کی تعریف کہاں کی ہے، ایک دلیل لا کے دے، ایک دلیل۔ ظالموں شرم نہیں آتی اتنی بڑی بڑی جھوٹ لوگوں کو بلواتے ہوئے؟ اللہ کی لعنت ہو ان حواریوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان چیلوں پر جنہوں نے ہماری سنیت کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش اور جرأت کی ہے۔ ظالموں، تم نہیں جانتے احمد نقشبندی کون ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بغداد والے شہنشاہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی سے جو فیض ملا ہے، خدا کی قسم اسی فیض کے چند چھینٹے اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے اس گنہگار کو بھی نصیب ہو گئے۔ احمد نقشبندی تمہارے جیسے زکات، صدقات، خیرات، فطروں کے اوپر پلنے والے مولوی کا نام نہیں آئے۔ احمد نقشبندی غوث اعظم کا صدقہ کھا کر پلنے والے مولوی کا نام ہے۔ ظالموں، تم لاکھ کوشش کرتے پھرو، تم احمد نقشبندی کو تم رسوا نہیں کر سکتے، کیونکہ احمد نقشبندی تم جیسے مولویوں کی جو ہے سفارش پر نہیں پل رہا ہے، غوث اعظم کی نالین کے صدقے پر پل رہا ہے۔ تم کیا جانو ہم کیا چیز ہے؟ ہم کو جاننے کے لیے بھی تمہیں 16 مرتبہ غسل کر کے آنا پڑے گا پٹھے۔ تم کو نہیں معلوم ہے ہم کیا چیز ہے۔ اللہ کا واسطہ اے حواریوں، اے چیلوں، کان کھول کے سن لو، تم لاکھ کوششیں کر لو ضلالت کی، دیکھتے ہیں تمہاری ضلالت میں دم ہے یا غوث اعظم کے فیضان میں دم ہے۔